السلام علیکم ناظرین۔ ابو موسیٰ زرار بن حسین پوچھ رہا تھا، اب تو کیا سوچ رہا ہے؟ آگے بڑھ، ہمیں آگے بڑھنے کا حکم دے۔ اللہ کی قسم تو یہاں سے بے مراد واپس جانا نہیں چاہتا۔ ابن حسین ابو موسیٰ بولا، اس وقت ہم چھپ کر وقت گزاریں گے اور جو ہی رات ہوگی ہم حملہ کر دیں گے۔ چھپے تو ہم ہوئے ہیں۔ زرار بن حسین نے اس لیے کہا کیونکہ ابو موسیٰ نے اپنا دستہ ریت کے ٹیلوں کے درمیان چھپا لیا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ وہ قلعے پر نظر رکھ سکتے تھے لیکن ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ زرار بن حسین پھر بولا، لیکن ابھی حملہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ ہمیں تو یہاں سے جلد از جلد فارغ ہو جانا چاہیے۔ ابن حسین ابو موسیٰ نے جواب دیا، میں اس قلعے کو اندر سے دیکھ آیا ہوں، چاہے سرسری طور پر ہی۔ اگر ہم اس وقت قلعے پر حملہ کرتے ہیں تو یہ ڈاکو کھنڈروں کی آڑ لے کر ہمارا بہت نقصان کر سکتے ہیں۔ رات کو یہ سب سوئے ہوئے ہوں گے اور پھر سوئے ہوئے بھی نشہ کر کے ہوں گے، اس لیے ہمارے لیے بہت آسانی رہے گی۔ زرار بن حسین نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے وہ ابو موسیٰ کی بات سمجھ گیا ہو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ اس دوران ابو موسیٰ نے قلعے پر خاص نظر رکھی ہوئی تھی تاکہ وہاں ہونے والی چھوٹی سی بھی سرگرمی اس کی نظر میں آ جائے۔ وہاں کوئی سرگرمی نظر آنا تو دور کی بات ہے، ابو موسیٰ کو کوئی ایک شخص بھی قلعے سے باہر آتا یا اندر جاتا نظر نہ آیا۔ یوں لگتا تھا جیسے قلعہ خالی ہو۔ کیا وہ لوگ قلعہ چھوڑ گئے ہیں؟ یہ سوال بار بار ابو موسیٰ کے ذہن میں ابھر رہا تھا، اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے خدشات ابھر رہے تھے۔ اے اللہ، اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی، تیرے یہ جان نثار اتنی دور سے ظلم کو ختم کرنے آئے ہیں، ان کا سفر رہے گا نہ جانے دینا۔ اس کے بعد اس نے زرار بن موسیٰ سے بھی اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ ابو موسیٰ کی بات سن کر زرار بن حسین بھی پریشان سا ہو گیا، لیکن اس نے ابو موسیٰ کو گویا دلاسا دیتے ہوئے کہا، اے ابو موسیٰ، اپنے دل سے ان خدشات کو اگل دے۔ اللہ تعالیٰ ان پیروں کی تکلیف کو رہے گا نہیں جانے دیتا جو اس کی راہ میں گرد اڑاتے ہوں۔ زرار بن حسین کے جواب سے ابو موسیٰ کو کچھ تسلی ہوئی۔ جب رات گہری ہو گئی تو ٹیلوں کے درمیان چھپے ہوئے سپاہی دو دستوں کی صورت میں بہہ رہے، اور پھر یہ دو دستے 5 دستوں میں تبدیل ہو گئے۔ ہر دستہ دور کا چکر کاٹ کر قلعے کے ایک ایک دروازے کے سامنے چلا گیا۔ دستے اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ گئے، لیکن ابھی حملہ کرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ زرار بن حسین اور ابو موسیٰ نے مل کر یہ طے کیا تھا کہ قلعے کے 5 دروازوں سے بیک وقت حملہ کیا جائے۔ اچانک ایک سمت سے ایک شعلہ بلند ہوا، اور اس کے ساتھ ہی 5 دستے آندھی کی رفتار سے قلعے میں داخل ہو گئے۔ ہر سپاہی نے جیسے دوڑتے گھوڑے پر مشعل جلائی تھی، دراصل یہ ایک اشارہ تھا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق جب آخری دستہ قلعے کے آخری دروازے کے سامنے پہنچ گیا تو اس کے سالار نے ایک فلیتے والا تیر جلا کر فضا میں چلا دیا۔ یہ باقی تمام دستوں کے لیے اشارہ تھا کہ حملہ کر دیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی حملہ کر دیا گیا۔ قلعے کے دروازے تو زمانے کی شکست و ریخت کا شکار ہو چکے تھے، اس لیے تمام دستے بغیر رکاوٹ کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ سپاہی قلعے کا کونا کونا دیکھ رہے تھے، لیکن قلعے میں کسی انسان کا ملنا تو درکنار، وہاں زندگی کے آثار بھی نہیں تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے قلعے میں رہنے والے قلعہ خالی کر گئے ہوں۔ اب کیا کریں؟ قلعہ تو خالی ہے۔ زرار بن حسین نے ابو موسیٰ سے کہا، کرنا کیا ہے؟ صبح واپس چلیں گے۔ ابو موسیٰ نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ اسے سخت اذیت ہو رہی تھی، اور یہ احساس کہ وہ 1000 سپاہیوں کو مصیبت میں ڈال کر لایا ہے اسے پریشان کر رہا تھا۔ اے ابو موسیٰ، زرار بن حسین نے کہا، صبح کی بجائے ہمیں ابھی روانہ ہو جانا چاہیے، اس طرح ہم ایک دن پہلے قتیبہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ ہمارے سپاہیوں نے آج کا دن آرام کر لیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو اب تک ہمیں مل جاتا۔ ابو موسیٰ بھی واپسی کے احکامات جاری کر رہا تھا جب 2 سپاہی اس کے پاس آئے۔ انہوں نے ایک آدمی کو پکڑ رکھا تھا۔ ابو موسیٰ نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہاں سے پکڑ لائے ہو اسے؟ یہ چھپ کر قلعے سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، ہم نے دیکھ لیا، ہمارے للکارنے پر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ پیدل تھا اور ہم گھوڑوں پر، اس لیے یہ پکڑا گیا۔ ہم نے گھوڑے 2 ساتھیوں کے حوالے کیے اور پیدل اس کو تیرے پاس لے آئے ہیں۔ ان میں سے ایک سپاہی نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، جس جگہ ابو موسیٰ اور زرار بن حسین کھڑے تھے وہاں اندھیرا تھا، ارد گرد مشعلیں جل رہی تھیں، لیکن ان کی روشنی اس جگہ نہیں پہنچ رہی تھی، اس لیے ابو موسیٰ نے مشعل منگوا لی۔ مشعل کی روشنی میں اس نے پکڑے جانے والے آدمی کو دیکھا تو وہ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں زرغام تھا جس نے ابو موسیٰ کو اغوا کروایا تھا تاکہ اسے قتیبہ بن مسلم کے قتل کے لیے تیار کیا جا سکے۔ اسے دیکھ کر ابو موسیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ آئی۔ وہ کہنے لگا، کیا مجھے یہاں دیکھ کر تو حیران نہیں ہوا؟
نہیں، اس لیے کہ مجھے اندازہ تھا کہ بھاگنے کے بعد تو دوبارہ یہاں آئے گا۔ شاید تیری طرح وہ لوگ بھی اس قلعے میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو موسیٰ نے سوال کیا۔ مجھے نہیں معلوم، زرغام نے جواب دیا۔ ابو موسیٰ، تو اسے جانتا ہے؟ زرار بن حسین نے ابو موسیٰ سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مجھے اغوا کروایا تھا اور یہی قتیبہ کو قتل کروانا چاہتا ہے۔ میں نہیں، دروان خدا، بخارا کا بادشاہ، زرغام نے تقریباً غصے میں کہا۔ اے اجمی، زرار بن حسین زرغام کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اگر تو کچھ جانتا ہے تو بول، ورنہ تیرا ایک ایک عضو خود بولے گا۔ یہ کہتے ہوئے زرار بن حسین کے چہرے پر سختی کا تاثر ابھر آیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، زرغام نے پہلے والا جواب دہرایا۔ اس کا جواب سن کر زرار بن حسین نے دو سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے گھوڑوں سے اتریں اور زرغام کے دونوں بازو ایک ایک گھوڑے سے باندھ دیں۔ اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ زرار بن حسین بھی اپنے گھوڑے سے اتر آیا اور زرغام کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے پھر پوچھا، اے اجمی، کیوں اپنی جان گنوانا چاہتا ہے؟ اس کے ساتھ ہی اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ گھوڑے مخالف سمت میں چلا دیں۔ سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی۔ گھوڑے ایک دوسرے کی مخالف سمت چلنے لگے اور زرغام کے بازوؤں سے بندھی رسی تنتی چلی گئی اور پھر زرغام کی چیخیں قلعے میں گونج رہی تھیں۔ وہ چیخ رہا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ نہیں زرغام، چھوڑا اس وقت جائے گا جب تو ہمارے سوال کا جواب دے گا۔ زرار بن حسین بولا، بتاتا ہوں، پہلے ان گھوڑوں کو روکو۔ زرغام تکلیف سے کراہتے ہوئے بولا، یہ میرے جسم کے ٹکڑے کر دیں گے۔ زرار بن حسین نے سپاہیوں کو حکم دیا تو گھوڑوں کو روک دیا گیا، لیکن گھوڑے جس جگہ پہنچ چکے تھے انہیں وہیں کھڑا رکھا گیا۔ اس طرح زرغام کا جسم مسلسل تناؤ کا شکار تھا۔ اب بول اجمی، زرار بن حسین نے اسے مخاطب کیا، جو ہی تیری زبان سے سچ نکلا تیری رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں گی۔ یہاں سے شمال کی جانب 2 منزلوں کی مسافت پر اسی طرح کا ایک کھنڈر ہے۔ زرغام جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، باقی سب وہی ہیں۔ اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ زرار بن حسین کے اشارے پر رسیاں کھول دی گئیں۔ تو یہاں کیا کر رہا تھا؟ ابو موسیٰ نے سوال کیا۔ میری کچھ چیزیں یہاں رہ گئی تھیں، میں وہ لینے آیا تھا۔ رات کے پہلے پیر یہاں پہنچا تھا، تلاش کے بعد بھی وہ نہ مل سکیں۔ تھک ہار کر جانے لگا تھا کہ تم لوگوں نے حملہ کر دیا۔ میں چھپ چھپ کر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ تمہارے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔ اس نے تمام بات سنا دی۔ اب تم ہمیں اس کھنڈر نما قلعے تک لے چلو گے، زرار بن حسین نے اسے کہا۔ اور کچھ دیر بعد 1000 سواروں کا دستہ شمال کی طرف اڑا جا رہا تھا۔ رات ابھی خاصی باقی تھی جب یہ دستہ اس قلعے تک پہنچ گیا۔ قلعہ کیا تھا؟ ایک کھنڈر تھا جس کے تمام دروازے موجود ہی نہ تھے۔ اس پر اسیبوں کے مرکز کا گمان ہوتا تھا۔ ابو موسیٰ نے وہاں پہنچ کر قلعے کا محاصرہ کیا اور پھر قلعے پر حملہ کر دیا۔ قلعے میں موجود ڈاکوؤں کی طرف سے کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ زیادہ تر ڈاکو نشے میں تھے، جو نہیں تھے انہوں نے بھی معمولی مزاحمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیے۔ سب کو پکڑ پکڑ کر ایک جگہ اکٹھا کیا گیا۔ اس کام میں زیادہ وقت نہ لگا۔ یہ تقریباً 150 کے قریب آدمی تھے، جبکہ کچھ تعداد عورتوں اور بچوں کی بھی تھی۔ ابو موسیٰ کے حکم سے عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا، جبکہ مردوں کو تہ تہ کر کے صبح صبح یہ دستہ واپس روانہ ہو گیا۔ جب یہ دستہ روانہ ہوا تو صبح کی روشنی میں قلعے کا منظر بڑا بھیانک لگ رہا تھا۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا لیکن روشنی پھیل چکی تھی۔ اس روشنی میں ایک لاش سب سے الگ تھلگ نظر آ رہی تھی۔ یہ تھی زرغام کی لاش، جسے ابو موسیٰ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں زندوں میں بھی رونے والا کوئی نہ تھا۔ قتیبہ بن مسلم کے پاس حجاج کا جواب پہنچ چکا تھا۔ حجاج نے اسے لکھا تھا کہ وہ نیزے کو اپنے ساتھ لے جائے، اس سے غیر مسلموں پر ایک نفسیاتی اثر ہوگا۔ لیکن اس نے قتیبہ کو یہ ہدایت بھی کی تھی کہ وہ نیزے پر اعتماد نہ کرے، کیونکہ اس نے صرف مجبوری کے تحت مسلمانوں کی اطاعت کی تھی۔ موقع ملنے کی صورت میں وہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بھی بن سکتا تھا۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتار دے۔ حجاج کا پیغام پڑھ کر قتیبہ زیر لب مسکرایا، کیونکہ اس نے انہی خدشات کا اظہار کیا تھا جو قتیبہ کا ذہن میں پہلے سے موجود تھے۔ تاہم اسے اطمینان تھا کہ حجاج نے اس کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے نیزے کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ حجاج کا پیغام پڑھنے کے بعد قتیبہ بن مسلم نے نیزے کی طرف قاصد روانہ کر دیا۔ پیغام میں اس نے نیزے کو کہا تھا کہ وہ اپنی فوج لے کر جتنی جلدی ہو سکے قتیبہ سے آ ملے۔ قتیبہ کسی کے انتظار میں دن ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ابو موسیٰ کو 1000 سوار تو دے دیے، لیکن اس کے انتظار میں رکا نہیں تھا۔ اس طرح وہ نیزے کے انتظار میں بھی رکنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ نیزے کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ مسلمانوں کے لیے اتنا اہم نہیں کہ وہ اس کے انتظار میں اپنا کوچ روک دیں۔
نیزے کو جو ہی قتیبہ بن مسلم کا پیغام ملا وہ فوراً چل پڑا اور 1 ہفتے کی مسافت چند دنوں میں طے کر کے قتیبہ سے آ ملا۔ نیزے کے آ جانے سے لشکر کی مجموعی تعداد 40,000 کے لگ بھگ ہو گئی تھی۔ لشکر جدید ہتھیاروں اور تازہ دم گھوڑوں سے لیس چلا رہا تھا، اور پھر ابو موسیٰ کی قیادت میں گئے 1000 سوار بھی واپس آ گئے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کہیں حملہ کرنے نکلے تو کسی کو اطلاع ہی نہ ہو۔ چنانچہ جب قتیبہ نوم شکت سے چند دن کے فاصلے پر پہنچ گیا تو دروان خدا تک اس کی اطلاع پہنچ گئی۔ اس نے نوم شکت کو بچانے کے لیے فوج روانہ کر دی۔ اس کے علاوہ اس نے سغد کے بادشاہ ترخون اور اہل فرغانہ کی طرف بھی قاصد دوڑا دیے۔ نوم شکت کو بچانا اس کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس نے جو فوج روانہ کی تھی اس کا سپہ سالار کور بگانون تھا، اور پھر اس کے ساتھ سغد اور اہل فرغانہ کا لشکر بھی آ ملا، اور یوں اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 2 لاکھ کے لگ بھگ ہو گئی تھی۔ اور یہ لشکر مسلمانوں کی 40,000 کی جمعیت کو کچلنے کے لیے چلا آ رہا تھا، لیکن اس جمعیت کو اکٹھا ہونے میں چند دن ضرور لگے تھے، اور ان چند دنوں میں قتیبہ نوم شکت کا محاصرہ کر چکا تھا۔ قتیبہ اس بات سے اگرچہ بے خبر تھا کہ اس کے خلاف ایک کثیر لشکر اکٹھا کیا جا رہا ہے، لیکن اسے امید ضرور تھی کہ ایسا ہوگا، کیونکہ بیکند کے محاصرے کے دوران اسے اس بات کا خاص تجربہ حاصل ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک مخصوص چال ہے جسے دروان خدا پھر چلے گا، اس لیے اس نے اس کا علاج پہلے ہی کر لیا تھا۔ ابھی وہ نوم شکت سے چند دن کے فاصلے پر تھا کہ اس نے کوچ کی رفتار حیرت انگیز طور پر تیز کر دی، اور چند دن کا فاصلہ 1 دن میں طے کر کے نوم شکت پہنچ گیا۔ اس نے اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ فوراً قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعے پر یلغار شروع کر دی۔ اس کی یلغار اتنی طوفانی تھی کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ قلعہ چند دن میں مسلمانوں کے پاس ہوگا۔ کچھ تو قتیبہ کا نام ہی دہشت بن چکا تھا، اور پھر جب اس نے اس انداز میں یلغار کی تو قلعے کے اندر موجود لوگوں پر دہشت طاری ہونے لگی۔ ابھی آدھا دن ہی گزرا تھا کہ قلعے پر سفید پرچم لہرانے لگا۔ اس پر قتیبہ بن مسلم نے حملے رکوا دیے۔ قلعے کے دروازے کھلے اور ایک گھڑ سوار جس کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا باہر نکلا۔ اس کے پیچھے پیچھے چند اور گھڑ سوار باہر نکلے۔ یہ سب مسلمانوں سے صلح کرنے آئے تھے۔ قتیبہ اگر چاہتا تو وہ قلعہ بزور طاقت بھی لے سکتا تھا، لیکن آپ نے مزید خون خرابے سے گریز کرتے ہوئے صلح کر لی۔ اس صلح کے بعد مسلمان فوج قلعے میں داخل ہو گئی، اور شہریوں نے مسلمانوں کا شاندار استقبال کیا۔ نوم شکت سے مسلمان فوج نے کوچ کیا، اور رمیشنیا اس کی منزل تھی۔ قتیبہ کو امید تھی کہ رمیشنیا میں خون ریز معرکہ ہوگا، لیکن جب مسلمان فوج رمیشنیا پہنچی تو شہر والوں نے اس کا شاندار استقبال کیا اور قتیبہ سے صلح کر لی۔ یوں 2 انتہائی اہم شہر بڑی آسانی سے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اہم اس لیے کہ یہ شہر فتح کرنے کے بعد مسلمان براہ راست بخارا تک رسائی حاصل کر چکے تھے، لیکن اصل خطرہ تو اس کے بعد ہی تھا، کور بگانون کی صورت میں۔ لیکن مسلمان اس خطرے سے بے خبر تھے، اور یہ خطرہ ان کی طرف تیزی سے بڑھا چلا آ رہا تھا۔ چند دن رمیشنا میں قیام کے بعد قتیبہ نے فوج کو واپس کوچ کا حکم دیا۔ اگرچہ ابھی موسم سرما خاصا دور تھا اور قتیبہ چاہتا تو بخارا پر حملہ کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ بخارا کو فتح کرنے کے لیے تازہ فوج درکار ہوگی، اور کئی نئے انتظامات بھی ایسے تھے جو اسے کرنے تھے۔ چنانچہ فوج مروو کی طرف روانہ ہو گئی۔ واپسی پر فوج کی ترتیب وہی تھی جس ترتیب سے پہلے کوچ کیا گیا تھا۔ سب سے آگے ہراول دستہ، اس کے پیچھے کلب جس کی کمان قتیبہ کے اپنے پاس تھی، اور آخر میں جو دستہ آ رہا تھا اس کی کمان عبد الرحمن بن مسلم کے پاس تھی۔ اس ترتیب سے کوچ نہایت ہی محفوظ تھا، کیونکہ اگر دشمن اچانک عقب میں حملہ کر دیتا تو آگے والے دونوں حصے پلٹ کر حملہ کر سکتے تھے، اور اگر اگلے حصے پر حملہ ہوتا تو پیچھے آنے والے دونوں حصے حملہ آور کو آڑے ہاتھوں لے سکتے تھے۔ کلب پر حملے کی صورت میں ہراول اور عقبی دستے مدد کو پہنچ سکتے تھے۔ اب جو مسلمان فوج نے کوچ کیا تو ہراول اور کلب کے درمیان 1 میل کا فاصلہ تھا، جبکہ اسی طرح کلب اور عقبی دستوں کے درمیان بھی 1 میل کا فاصلہ تھا۔ ایک رات مسلمان فوج نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور اگلی صبح پھر مقررہ ترتیب سے روانہ ہو گئی۔ سب سے آخر میں عبد الرحمن بن مسلم کے دستے جا رہے تھے۔ کچھ وقت ہی گزرا ہوگا کہ عبد الرحمن کو اپنے عقب میں بے شمار گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس وقت مسلمان جس راستے سے گزر رہے تھے یہ نیم پہاڑی قسم کا تھا۔ عبد الرحمن کو کچھ شک گزرا۔ اس نے ایک آدمی پیچھے بھیجا کہ وہ دیکھ کر آئے کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ اسے خطرے کا احساس ہو رہا تھا، اسی خطرے کا احساس جس کا ذکر قتیبہ نے کئی بار اپنے سراروں کے ساتھ کیا تھا۔ وہ آدمی گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا۔ اس کی حالت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی خطرہ ضرور ہے۔ کیا دیکھ کر آیا ہے تو؟ عبد الرحمن بن مسلم نے اس کی حالت دیکھ کر سوال کیا۔ ہم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں، اس آدمی نے جواب دیا۔
عبد الرحمن حیرت سے اس آدمی کو دیکھنے لگا، پھر جیسے اسے ہوش آ گیا ہو اس نے فوراً ایک کماندار کو بلایا تو وہ آ گیا، تو عبد الرحمن نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اے عرب سالار، ہم چاروں طرف سے گھیرے جا چکے ہیں، نکلنا بہت مشکل ہے، جس طرح بھی ہو قتیبہ تک میرا پیغام پہنچا دے، اسے کہے کہ اب مسلمان تیری آمد پر ہی بچ کر نکل سکتے ہیں، یا پھر میرا اللہ کسی اور ذریعے سے ہمیں بچانے والا ہے، اسے کہو کہ جب تک ممکن ہوا میں لڑتا رہوں گا۔ اس کی ہدایات سن کر وہ سالار روانہ ہو گیا۔ اس کا قتیبہ تک پہنچنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی تھی، کیونکہ مسلمان چاروں طرف سے گھیرے جا چکے تھے، مسلمانوں کو گھیرنے والا کور بغانون تھا۔ یہ بات واضح نہیں کہ اس نے صرف عبد الرحمن کے دستوں پر ہی حملہ کیوں کیا تھا، حالانکہ جتنی فوج اس کے پاس تھی اس سے وہ چاہتا تو مسلمان فوج کے تینوں حصوں کو ختم کر سکتا تھا، شاید وہ اس حصے کو ہی مسلمان فوج کی کل نفری سمجھا تھا۔ ادھر عبد الرحمن کا قاصد روانہ ہوا، ادھر کور بغانون نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ حملہ انتہائی شدید تھا، یہ تو انسانوں اور گھوڑوں کا ایک سیلاب تھا جو اس کی زد میں آتا بہہ جاتا۔ مسلمانوں کی دوسری کمزوری یہ تھی کہ ان پر اچانک حملہ ہوا تھا اور وہ ابھی پوری طرح سنبھلے بھی نہیں تھے، لیکن مسلمانوں نے حیرت انگیز طور پر نہ صرف خود کو سنبھال لیا بلکہ کور بغانون کا حملہ بھی روک لیا۔ جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا لڑائی میں تیزی آتی جا رہی تھی اور مسلمانوں کی حالت نازک ہوتی جا رہی تھی۔ اگرچہ وہ لڑائی سے بھاگے نہیں تھے لیکن ان کا مقابلہ 2 لاکھ کی فوج سے تھا، جبکہ مسلمانوں کے اس دستے کی تعداد 10-12 ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ اب مسلمانوں کے بچنے کا انحصار اس پر تھا کہ اس حملے کی اطلاع قتیبہ تک کتنی جلدی پہنچتی ہے، اور یہ اطلاع قتیبہ تک پہنچ چکی تھی۔ جو ہی اس تک یہ اطلاع پہنچی وہ فوراً واپس پلٹا اور کور بغانون کی فوج پر حملہ کر دیا۔ حملہ اس وقت کیا گیا تھا جب سورج سر پر آ گیا تھا، اور یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ کور بغانون کی فوج کے قدم اکھڑنے لگے۔ جب عبد الرحمن اور دوسرے مسلمان سپاہیوں نے قتیبہ کو حملہ کرتے دیکھا تو ان کے تھکے ہارے جسموں میں ایک نئی زندگی دوڑ گئی۔ اب ایک طرف سے قتیبہ بن مسلم کافروں کو کاٹ رہا تھا اور دوسری طرف سے سالار عبد الرحمن بن مسلم۔ شام تک میدان جنگ لاشوں سے بھر گیا تھا۔ پھر کافر ایک ایک کر کے نکلنے لگے، جو بچ سکا بھاگ گیا، باقی یا تو مارے گئے یا پھر قیدی بنا لیے گئے۔ اس معرکے کی خاص بات یہ تھی کہ نیزک بھی قتیبہ کے ہمراہ لڑا تھا اور خوب بہادری سے لڑا تھا۔ اس واقعے کا ذکر تقریباً تمام مورخین نے کیا ہے، خاص طور پر طبری نے اس واقعے کے بارے میں اہم معلومات درج کی ہیں۔ اس معرکے سے فارغ ہو کر اگلے دن شہیدوں کو دفنا دیا گیا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ چند دن آرام کے بعد مسلمان فوج کو مروف کی جانب کوچ کا حکم مل گیا۔ وہ جو اس مٹی میں دفن ہو گئے تھے اور اپنے لہو سے اس مٹی کو لال کر گئے تھے، اس مٹی کی حفاظت کے ضامن تھے، مگر کب تک؟ اس وقت تک کہ جب تک ان کے جسموں سے بہنے والے لہو کی خوشبو محسوس کرنے والے موجود تھے، اس وقت تک کہ جب اس خون کا سودا کرنے والے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ لیکن جب مسلمانوں نے اس خون کی خوشبو کو محسوس کرنا چھوڑ دیا تو رسوائی ان کا مقدر بنی۔ قربانیوں کو فراموش کر دینے والی قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہاں سے کوچ کرنے کے بعد اگلا پڑاؤ فریاب کے مقام پر کیا۔ یہاں پر حجاج کا ایک قاصد قتیبہ کے نام حجاج کا پیغام لے کر آیا۔ پیغام میں قتیبہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ بخارا پر حملہ کرے اور دروان خدا سے جنگ کرے۔ یہ پیغام پڑھ کر قتیبہ نے واپسی کا ارادہ ملتوی نہ کیا، کیونکہ وہ دروان خدا سے جنگ کے لیے تیاری کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے کوچ جاری رکھا اور ترمز کے مقام سے دریائے جیہوں عبور کر کے مرو آ گیا۔ طبری کے مطابق یہ تمام واقعات 88 ہجری کے ہیں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔